बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और उसकी तबाहकारियों से पूरी दुनिया परेशान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वबा से और इसकी तबाहकारियों से पूरी इंसानियत को महफूज फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वबाई अमराज में एहतियातन आइसोलेशन का और कुरंतीना का जो तसव्वुर है, उस हवाले से मैं 3 अहादीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सुनने वाले ये जान लें कि आज 1450 साल गुजर गए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ़ लाए और 14 सदियाँ कबल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन और दीन की जो रहनुमाई हमें अता फरमाई, वही रहनुमाई आज साइंस जितनी तरक्की करती जा रही है, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात को वो दुनिया के सामने रोशन और मुनव्वर करती चली जा रही है। आज की जदीद साइंस ये कहती है कि जब वबाई अमराज लग जाएं तो बंदे अपने आप को आइसोलेट कर लें, यानी दुनिया से अलग थलग हो जाए और अपने आप को अलहदा करके दुनिया से अलग थलग करके रखें। और यही पैगाम दुनिया को आज भी मीडिया पर दिया जा रहा है। हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1450 साल कबल इसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। पहली हदीस पाक जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी लाए हैं, जिसे इमाम मुस्लिम भी लाए हैं। इमाम बुखारी हदीस नंबर 5728 और इमाम मुस्लिम हदीस नंबर 2218। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा समिअतुम बित्ताऊन बिअर्दिन फला तदखुलूहा व इज़ा वक़अ बिअर्दिन व अंतुम बिहा फला तखरुजू मिनहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम किसी इलाके में हो और सुनो कि ताऊन फैल गया है उस इलाके में, तो उस इलाके में हरगिज़ दाखिल ना हो। ये पहले वक्तों में जो वबाई अमराज फैलती थी उनके नाम मुख्तलिफ थे। कभी वायरस फैला तो उसका नाम ताऊन था, कभी वबा फैली तो उसका नाम जुज़ाम था, और आज जो वबा फैली है, वायरस फैला है और दुनिया को तबाह कर रहा है, तो उसका नाम कोरोना वायरस और आगे उसकी फिर फर्दर किस्म जो है कोविड-19 है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जब ये ताऊन की वबा फैली और लोग इससे हलाक हुए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में रहनुमाई फरमाई। सरकार फरमाते हैं कि अगर तुम किसी इलाके में हो और सुनो कि किसी दूसरे इलाके में ताऊन की वबा फैल गई है, तो हरगिज़ उस इलाके में दाखिल ना हो। और वाइजा वाक़अ बिअर्दिन व अंतुम बिहा फला तखरुजू मिनहा, और अगर जहां तुम पहले से मौजूद हो उस इलाके में ताउन की वबा फैल जाए, यानी वबाई मर्ज फैल जाए और ये वायरस वहां पे फैल जाए, तो फिर तुम उस इलाके से बाहर ना निकलो। मतलब ये है कि चूंकि ताउन और ये वायरस एक ऐसा मर्ज है जो एक मरीज से दूसरे मरीज को मुंतकिल होता है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों सूरतों में उसके फैलाव को रोक दिया कि मुतासरा इलाके के लोग बाहर ना आए और बाहर वाले लोग मुतासरा इलाके में न जाएं। अपने आप को उसी जगह पर रोक ले जहां पर मर्ज मौजूद है, यानी अपने आप को आइसोलेट कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये पहली हदीस पाक हमें आइसोलेशन का और कुरंतीना का ये तसव्वुर देती है कि जिस इलाके में, जिस जमीन पर, जिस मुल्क में ये वबा और वायरस फैल जाए, तो उस इलाके में तुम न जाओ और उस इलाके में हो तो उससे बाहर न निकलो। अब इससे आगे चलें। दूसरी हदीस पाक ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह लाए हैं, हदीस नंबर 3474 और हदीस नंबर 5734। यहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इससे अगली बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस इलाके में ताउन की वबा फैले, ताउन वायरस वबाई मर्ज जो उस दौर में वायरस फैलता था वो ताउन था। तो जब ताउन फैले यानी जब वायरस फैल जाए, तो उस शख्स के लिए हुक्म ये है जो उस इलाके में हो जिस इलाके में वायरस फैला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फयमकुसु फी बलदिही साबिरा, जिस शहर में वबा फैल गई तो तुम अपने आप को उस शहर में रोक लो।
یعنی اس شہر میں صبر کرو، یعنی اپنے آپ کو روک لو، اور محتسبہ یعنی اجر کا، ثواب کا امیدوار بن کے اپنے آپ کو اس علاقے میں روکو، اور یہ یقین رکھو کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، اور جو رب کی مرضی ہے، جو رب کی تقدیر ہے، جو لکھا ہے اللہ کے علم الہی میں جو موجود ہے، ہوگا وہی۔ تم کیا کرو؟ تمہارے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ پہلی حدیث پاک میں کہ تم جس علاقے میں ہو اس علاقے سے باہر نہ نکلو، اور دوسری حدیث بخاری شریف کے اندر وہاں فرمایا فی بلدہ صابرا، تم جس شہر میں ہو اس شہر میں نہ نکلو، جس ملک میں ہو اس ملک سے باہر نہ نکلو، پہلی حدیث، اور جس شہر میں ہو اس شہر سے آگے نہ نکلو، اسی جگہ کے اندر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لو، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہارے اندر وائرس پازیٹیو آ گیا ہے تو اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لو۔ تیسری حدیث پاک جو اس سے بھی آگے آئسولیشن کا اور کوارنٹینا کا تصور پیش کرتی ہے، وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امی عائشہ پاک حدیث کی راویہ ہیں، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، 26,139 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فلیس من رجل یقع الطاعون فیمکث فی بیتہ صابرا، فرمایا طاعون جیسا وبائی مرض اگر تم اس میں مبتلا ہو، کوئی شخص اس میں مبتلا ہے تو کیا کرے؟ وہ فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا، وہ اپنے آپ کو اسی گھر میں، اپنے گھر کے اندر جہاں وہ موجود ہے، جہاں پر اس کو وائرس پازیٹیو آ گیا ہے، اپنے آپ کو گھر کے اندر صابرہ آئسولیٹ کر لے، گھر کے اندر اپنے آپ کو روک لے، اور گھر کے اندر اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ کر لے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محتسبہ، اور ثواب کی نیت کرے، رک جائے۔ ثواب کی نیت کیا کرے؟ ثواب کی نیت یہ کرے کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے، جو میرے رب کا حکم ہے وہ ہو کے رہے گا، اور اپنے آپ کو وہاں روک لے، اور یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اور جان لے، یعنی یقین جان لے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ حکم اللہ کا، اللہ کے محبوب کا یہ ہے، اپنے آپ کو اس علاقے میں روک لے، بِأَرْضٍ، اپنے آپ کو اس شہر میں روک لے، اور مزید آگے حکم دیا اپنے آپ کو اپنے گھر میں روک لے، گھر کے اندر آئسولیٹ کر لے، اور نیت ثواب کی کرے، اور یہ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو کچھ لکھ دیا ہے اسے اس کے سوا کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور یہ نیت ثواب کی کیوں کرے؟ اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس کے لیے حیات لکھی ہے تو رب ذوالجلال اس کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے گا، اور اللہ رب العزت نے اگر اس کے لیے وہاں ٹھہرنے پر موت مقدر کی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کان لہ مثل اجر شہید، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کان لہ مثل اجر شہید، اگر وہ آئسولیٹ ہو گیا اپنے علاقے میں، آئسولیٹ ہو گیا اپنے شہر میں، آئسولیٹ ہو گیا اپنے گھر کے اندر، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جب وہ اپنے گھر میں رک گیا اور وہاں پر اسے وائرس ہوا اور اسی وائرس سے وہ ہلاک ہو گیا، تو اس نے خدا اور مصطفیٰ کا حکم مانا ہے اور اپنے آپ کو روک لیا ہے گھر کے اندر، اب وہ فوت بھی ہو گیا ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اسے درجہ شہادت ملے گا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو اس مرض سے یعنی وائرس سے وفات پائے وہ تو شہید ہے ہی، جس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا اور آئسولیشن کے اندر وہ مرض کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے وفات پا گیا، تو وہ تو شہید ہے ہی، مگر بعض علماء نے فرمایا وہ بھی شہید ہے کہ جس نے آئسولیٹ کیا اور باہر نہیں نکلا تاکہ وائرس دوسرے لوگوں تک نہ پہنچے، اس کے وائرس کی وجہ سے دوسرے لوگ ہلاک نہ ہو، اس کے مرض کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کیا تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس امر پر اللہ تبارک و تعالی اگر وہ بعد میں کسی اور مرض سے بھی وفات پا گیا تو خالق کائنات پھر بھی اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وبا کے دنوں میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا تھا، دنیا سے الگ کر لیا تھا، دنیا سے جدا کر لیا تھا، تاکہ اس کی وجہ سے، اس کی وبا کی وجہ سے، اس کے وائرس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ وبائی امراض ہوں، ایسا مرض جو کسی دوسرے کو، ایسا وائرس جو کسی دوسرے کو لاحق ہو سکتا ہے، ایسا مرض لاحق ہو اور ایسے مرض کے دن ہوں، تو وہاں احتیاطاً اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا، بیماری کی صورت میں پازیٹیو ہونے کی مرض اور وائرس پازیٹیو ہونے کی صورت میں قرنطینہ میں اپنے آپ کو مقید کر لینا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی احتیاطی تدابیر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملی ہیں کہ اپنے آپ کو روک لو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ اگر خدا نخواستہ وائرس سے ہلاک ہو گئے تو اللہ تمہیں شہید کا درجہ عطا فرمائے گا، مگر حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک لو تاکہ تمہارے وائرس سے نہ لوگوں کو تکلیف ہو، اور دوسرے علاقے میں وائرس ہو تو وہاں نہ جاؤ تاکہ ان کے وائرس سے تمہیں کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ نہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا جائز ہے، نہ دوسرے کی ہلاکت کا سبب بننا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔